لشکر خان نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے کانسٹیبل صاحب؟ ارادہ تو یہی ہے کہ کسی طرح اس جنگل سے نکل کر اپنے افسروں تک پہنچوں اور انہیں رپورٹ پیش کروں۔ مثلاً کیا رپورٹ پیش کرے گا تم؟ یہی کہ گروہ کا سراغ لگ گیا ہے اور چھاپا مار پارٹی کے ارکان کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد تم کیا کرے گا؟ کیا تم یہ سوچتا ہے کہ خرم لیوی کیل کاٹے سے لیس ہو کر عیسیٰ جان کے ڈیرے پر دھاوا بول دے گا؟ خرم لیوی دھاوا نہ بولے تو اپنے آدمیوں کو بچانے کی کوشش تو کرے گی۔ وہ سب ایجنسی کے ملازم ہیں اور ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ لشکر خان نے کہا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اب عیسیٰ جان تم کو وہاں نہیں ملے گا۔ جس ڈیرے پر تم نے اسے دیکھا تھا وہاں تمہیں کتے بلی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ ڈیرا تبدیل کر چکا ہے؟ پکا بات ہے، لیکن ہماری بات کا مطلب یہ نہیں کہ تم واپس شہر نہ جاؤ اور اپنے بڑوں کو اطلاع نہ کرو۔ ضرور کرو، بلکہ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہارے ساتھ 2 جوان عورت ہے، اور جس کے ساتھ جوان عورت ہو اسے عیسیٰ جان سے بہت بچ کر رہنا چاہیے۔ وہ بہت خراب کرتا ہے عورت کو۔ لیکن ایک بات ہم تم سے ضرور کہے گا۔ وہ کیا؟ ابھی تم یہاں سے نکلے گا تو یہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ عیسیٰ جان کا آدمی پاگل کتوں کے مافک چاروں طرف دوڑتا پھرتا ہے۔ یہ بڑا محفوظ جگہ ہے، تم یہاں آسانی سے 5-6 روز چھپ سکتا ہے۔ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر تم یہاں سے نکلے۔ لشکر خان نے ایک مفید رائے دی تھی۔ میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس گھاٹی سے باہر ہماری سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ پناہ کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ میں نے لشکر خان سے پوچھا کہ وہ اب کہاں جا رہا ہے۔ وہ بولا، زیادہ دور نہیں، ہو سکتا ہے شام تک ہم یہاں تمہارے پاس آ جائے۔ اس گھاٹی کا پیٹ بہت بڑا ہے، لشکر خان تو کیا پورا لشکر یہاں سما سکتا ہے۔ لشکر خان مبالغے سے کام لے رہا تھا۔ پورا لشکر تو نہیں، مگر 15-20 افراد 1-2 خیموں میں یہاں بآسانی چھپ سکتے تھے۔ میں نے لشکر خان سے کہا، سردار، تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا کہ تم بھی جنگل نہیں چھوڑو گے، عیسیٰ جان سے ٹکر لو گے۔ ہمارا ٹکر عیسیٰ جان سے نہیں، اس کافر کا بچہ شنکر سے ہے۔ ہم مجرم ہیں لیکن وطن دشمن نہیں، وہ وطن دشمن ہے، اور وطن دشمن اسی کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ راولپنڈی کا ایک جلسہ میں فائرنگ ہوا، کئی لوگ اپنی جان سے گیا، 20 زخمی ہوا۔ اس فائرنگ کیس کا مجرم ہمارے پاس پناہ لیتا ہے اور عیسیٰ جان شنکر کی خاطر ان ظالموں کو پناہ دیتا ہے۔ ہم کو یہ منظور نہیں، ہم کو شنکر بھی منظور نہیں۔ وہ مردود مارا جائے گا تو عیسیٰ جان پھر ہمارا اپنا ہو جائے گا۔ لاٹھیاں مارنے سے پانی پھٹ نہیں جاتا۔ عیسیٰ جان جیسا بھی ہے ہمارا سردار ہے اور ہم اسے ہی سردار سمجھے گا۔ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، ہم اسے راستے پر لائے گا۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر ہمارا درمیان بندوق فیصلہ کرے گا۔ اس نے جوش کے عالم میں اپنی بندوق لہرائی اور اس کا چہرہ آگ ببولا دکھائی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لشکر خان گھوڑے کی پشت پر سوار تھا اور اس کے تمام ساتھی عقب میں پابا رکاب تھے۔ اس کے ساتھیوں میں سے 2 نیم بے ہوش تھے، ایک جمعہ خان جسے 3 درجن کے قریب کوڑے پڑے تھے، اور دوسرا وہ حملہ آور جس کے چہرے پر میری رائفل کا بٹ لگا تھا۔ ان دونوں کو احتیاط سے گھوڑوں پر اوندھا لٹا دیا گیا تھا۔ جبار خان کی ٹانگ کے گرد 3 سیدھی لکڑیاں رکھ کر میں نے ایک پگڑی مضبوطی سے لپیٹ دی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے کچھ افیون بھی کھلا دی اور اب وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ لشکر خان کے جاتے ہی لال بی بی، گلشن اور نبیلہ وغیرہ نے مجھے گھیر لیا۔ رشید خان بستر پر دراز تھا اور اس کی تعریفی نگاہیں بھی مجھ پر ہی لگی تھیں۔ لال بی بی نے بڑی محبت سے میرا منہ چوما اور بلائے لینے لگی۔ میرے اور لشکر خان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ سارے لوگ مجھے ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے جان چکے تھے۔ رشید خان اپنی نحیف آواز میں بولا، ہم کو پہلے ہی شبہ تھا کہ آپ صرف شکاری نہیں ہیں، لگتا پولیس میں رہ کر خاص قسم کا ٹریننگ لیا ہوا آپ نے۔ مگر حیرت کا بات ہے، ابھی تک آپ ہیڈ کانسٹیبل ہی ہیں، آپ کو تو کوئی بڑا افسر ہونا چاہیے تھا، ڈپٹی کمشنر وغیرہ۔ رشید خان اپنی معصومیت کے سبب میرے لیے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ تجویز کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایسے عہدوں پر ہاتھ پاؤں کی طاقت سے نہیں، کرسی کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ اثر و رسوخ کے اڑنگے سے بڑے بڑے سرماؤں کو چت کیا جاتا ہے اور اختیار کی تلوار سے دشمنوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ ایک ناتواں شخص بھی ایسے عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے، بشرطے اس کے اندر ایک حریص اور بے قرار روح موجود ہو۔ میں نے کہا، رشید خان یار مجھے اتنی بڑی بددعا نہ دو۔ ہیڈ کانسٹیبل ہو کر ایسی مصیبتوں سے واسطہ پڑ رہا ہے تو ڈپٹی کمشنر ہو کر کیا نہیں بیت جائے گی۔ باقی میں کوئی ایسا کنگ کمانڈو بھی نہیں ہوں، بس عورتوں کی بے عزتی دیکھ کر اچانک دماغ گھوم گیا تھا۔ اب یہ سوچ کر ہول رہا ہوں کہ اگر جبار خان کی طرح لشکر خان کا میٹر بھی گھوم جاتا تو بڑا برا انجام ہوتا ہم سب کا۔ لال بی بی بدستور میرے لیے دعائیہ کلمات کہہ رہی تھی۔ رشید خان نے کہا،
آپ اپنے بارے میں کچھ بھی کہیں، مگر یہ سچ ہے کہ آپ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ مجھے انسانی رہنے دے بھائی، فرشتوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ میرے ایس پی کو پتہ چل گیا نا کہ میں فرشتوں میں پاؤں دھرنے لگا ہوں تو کھڑے کھڑے میری چھٹی کرا دیں گے۔ بال بچے دار آدمی ہوں، روزگار سے محروم ہو گیا تو فرشتے کی جگہ انسان بھی نہیں رہ پاؤں گا۔ گلشن نے اس گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، آپ کے یہاں ہونے سے ہم کو بہت ڈھارس ملا ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ کہیں آپ واپس نہ چلا اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ واپس نہ چلا جائے۔ بی بی گلشن، غالب خستہ کے بغیر کوئی کام نہیں رکا کرتا۔ تم میری موجودگی کو رحمت سمجھ رہی ہو، جبکہ اس زحمت کا اصل سبب میں ہی ہوں۔ نہ میں یہاں ہوتا، نہ تمہاری ساس محترمہ صبح سویرے میرا منہ ہاتھ دھلانے باہر لے جاتی، نہ وہاں پانی گرتا، نہ کسی کو ہمارا کھوج ملتا۔ میری تو مخلصانہ رائے ہے کہ ہمیں اجازت دو، اور اگر ہم اپنی کسی مجبوری کے تحت اجازت نہ مانگیں تو زبردستی ہمیں اجازت عنایت کر کے اس خیمے سے چلتا کر دو۔ خاص طور پر میری موجودگی کا رسک تو بالکل مت لو۔ میں اپنی ہلکی پھلکی باتوں سے ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نتیجہ برعکس برآمد ہو رہا تھا۔ رشید خان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ اپنا کانپتا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر بولا، ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہے بھائی صاحب، جہاں آپ نے ہمارا اتنا مدد کیا ہے وہاں کچھ مدد اور کر دیں، اور آپ کر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور حوصلہ دیا ہے۔ کیسی مدد؟ آپ دیکھتا ہے ہم بیمار ہے، خیمے سے نہیں نکل سکتا، نہ ہمارا اماں اور بیوی باہر جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے بھائی کا پتہ کرا دیں، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آخری الفاظ کہتے کہتے رشید خان باقاعدہ رونے لگا۔ گلشن اور لال بیوی کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ گم ہونے والا گھر کا سربراہ تھا، وہ اس کے بغیر 2 قدم بھی نہیں چل سکتے تھے۔ ان کے لیے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ خود کہیں کھو گیا تھا۔ میں نے رشید خان سے تسلی تشفی کی باتیں کی اور وعدہ کیا کہ مجھ سے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہو سکے گا میں کروں گا۔ ہم رات گئے تک خیمے میں جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے، آگ سیکتے رہے اور قہوہ پیتے رہے۔ جلوت اور خلوت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ خلوت میں چھوٹا سا غم بھی پہاڑ محسوس ہونے لگتا ہے، اور جلوت کی گہما گہمی میں چیختے چنگھاڑتے زخم بھی گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم پر بہت کچھ بیت چکا تھا، مگر خیمے میں ہلکی پھلکی باتوں کا جو سلسلہ شروع تھا اس نے ہمیں بہت کچھ بھلا رکھا تھا۔ لشکر خان واپس نہیں آیا تھا، اور ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ لشکر خان کی موجودگی سے فائدے کے بجائے ہمیں الٹا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ ایک خیمہ اس کھائی کے جھاڑ جھنکاڑ میں یوں گم تھا کہ بے نشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر 20-30 افراد مزید آ جاتے اور 6-7 خیمے لگ جاتے تو یہ پناہ گاہ نہ رہتی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب خیمے سے جانے کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نبیلہ اور رشید خان نے تقریباً ایک ساتھ پوچھا۔ جہاں مجھے جانا چاہیے۔ مطلب؟ ہو سکتا ہے عباس خان زخمی حالت میں وہیں پڑا ہو جہاں گرا تھا۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا شخص کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اور ہم کل سے اب تک بہت سا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اب اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں آدھے پون گھنٹے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، بہت ہوا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس وقت 11 بجے ہیں، 2 بجے تک میری واپسی یقینی ہے۔ رشید خان کی آنکھوں میں بے چینی نظر آنے لگی۔ بھائی جان نے بھی بالکل ایسا ہی کہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا۔ اب آپ جا رہے ہیں، یہ نام آپ کا بھی راہ دیکھتا رہ جائے۔ مت جاؤ بھائی صاحب، خود کو خامخواہ خطرے میں مت ڈالو۔ ایک طرف آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مرزا محمد کو تلاش کروں، دوسری طرف مجھے خیمے سے قدم باہر نہیں نکالنے دیتے۔ ایسا کیسے چلے گا؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے خطرہ تو مول ہی لینا پڑتا ہے۔ آپ لوگ اب نہتے نہیں ہیں، اسلحہ ہے آپ کے پاس، حوصلے سے کام لیں، کچھ نہیں ہوگا یہاں۔